السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کی اہلیہ کا کردار مکمل واقعہ لازمی سنیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے، جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام کا قصہ تاریخ میں صبر، توکل اور ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ خوشحالی اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کے تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ مال و دولت، آپ کے پاس وسیع و عریض زمینیں، ہزاروں مویشی، گائے، اونٹ، بکریاں اور بے شمار غلام تھے، جو آپ کی عظیم دولت کا ثبوت تھے۔ خاندان آپ کو بہترین زوجہ اور خوبصورت اور صالح اولاد عطا ہوئی تھی۔ نقوی ان تمام نعمتوں کے باوجود آپ علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ہمیشہ شکر اللہ کا ادا کرتے تھے اور کبھی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر تکبر نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ متقی اور نیک اور پرہیزگار تھے۔ شیطان کی حسد اور اللہ کا اذن جب اللہ کے فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر اور شکر کا ذکر کیا تو شیطان نے حسد کی آگ میں جل کر کہا، ایوب علیہ السلام جو شکر کرتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے انہیں بے پناہ دولت اور راحت دی ہے، اگر ان سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ علیہ السلام کا ایمان اور صبر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے۔ پے در پہ آزمائشیں اللہ کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک کے بعد ایک سخت آزمائش آئی۔ یہ آزمائشیں تقریباً 18 سال تک جاری رہیں۔ بعض روایات میں یہ مدت مختلف ہے۔ مال کا ضیاع سب سے پہلے آپ کے تمام مویشی، جائیداد اور کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ آپ نے یہ خبر سن کر بھی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے جو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ اولاد کا غم، اس کے فوراً بعد آپ کی ساری اولاد ایک حادثے میں فوت ہو گئی۔ یہ صدمہ سب سے بڑا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا اور فرمایا، اللہ نے ہی یہ جانیں دی تھی اور اسی نے ہی واپس لے لی، میں راضی ہوں۔ شدید بیماری، آخر میں آپ علیہ السلام ایک ایسی شدید طویل بیماری کا شکار ہوئے کہ آپ کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کمزور ہو کر بستر پر پڑ گئے اور تمام لوگوں نے بیماری کے خوف سے آپ سے دور رہنا شروع کر دیا۔ آپ کے احباب اور رشتہ داروں نے بھی تنہائی اختیار کر لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کی اہلیہ کا کردار جو تھا، صبر و استقامت، اس پوری مدت میں جب حضرت ایوب علیہ السلام دنیا کی ہر چیز سے محروم ہو گئے، تب بھی آپ علیہ السلام کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر، حمد اور شکر جاری رہا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ناشکری نہیں کی۔ وفادار زوجہ، آپ کی زوجہ محترم رحبہ بنت افرایم، بعض روایات کے مطابق اس نے کمال کی وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود آپ علیہ السلام کی خدمت جاری رکھی۔ جب سب لوگ چھوڑ گئے تو وہ مزدوری کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھیں۔ بعض اوقات شدید غربت کی وجہ سے انہیں اپنے بال بیچ کر بھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑا۔ اللہ کی طرف رجوع اور دعا، جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی
اور انسانی طاقت جواب دے گئی، تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بہت ادب اور عاجزی کے ساتھ دعا کی، اور اے محمد ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء کی یہ آیتیں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شفا کی درخواست کی، لیکن اس میں کوئی شکوہ یا اعتراض شامل نہیں، کیا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا۔ انعام اور شفا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عاجزانہ دعا کو قبول فرمایا اور آپ پر اپنا خصوصی رحم نازل کیا۔ شفا اللہ نے آپ کو حکم دیا، اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ ہی نہانے اور پینے کے لیے۔ سورہ صاد میں ہے، آپ نے ایسا ہی کیا تو وہاں سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اس پانی سے غسل کرنے سے آپ کے جسم کے تمام زخم اور بیماری دور ہو گئی اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ اس پانی کو پینے سے آپ کی اندرونی اعضاء اور کمزوری بھی دور ہو گئی اور آپ پہلے سے زیادہ قوی ہو گئے۔ نعمتوں کی واپسی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام نعمتیں واپس عطا کی، آپ کو آپ کی بیماری کے عوض تندرستی اور خوبصورتی لوٹائی گئی۔ آپ کو پہلے اولاد کے بدلے میں مزید اولاد عطا فرمائی، آپ کا مال و دولت بھی واپس کر دیا گیا اور اس میں بھی برکتیں عطا فرمائی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا بندہ کسی بھی حال میں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتا، اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ، میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔